چشتی کرم اشرف کا کرم ہے. جلسے کا سے کوئی کھڑا ہو جائے وہ لگایا جا رہا ہے. سوال کر لیں آپ کی قسمت ہے کہ آپ نے کھڑا ہوئے ہیں, آپ کی تقدیر ہے کہ آپ سے وہ ملنے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کی قسمت کی معراج ہے کہ وہ آپ پیاسوں کے پاس آیا ہوا ہے. خطیب نصیحت حضور مفتی حماد رضا صاحب ایک آپ یہی رہ جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع الأمين المعلوم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا خدا امدادكم يا رسول الله وزبائد خدا امدادكم عید کربلا یاد آفیار کربوبلا کل خاش آزادے کل قربان امدادكم وصل اعظم امام مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم زنم حمز شیخ احمد کشفت دجا بجمالی حسنت حسالی صلو علیہ وآلہ بھرا کروں کیا کروڑوں جمانے. سارے لوگ عقیدت و معرفت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارت شامل کر لیں. اپنے بابا سے مدد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود بالکرم و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ پیش کرتا ہوں اس علاقے تمام افراد جو اس کے اطراف و جوانب میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ اس لیے لائق مبارکباد ہیں کیونکہ آپ کے اسی علاقے میں جنم لینے والی بہت بڑی شخصیت کا نام ڈاکٹر. یقین کریں میں کبھی کسی بندے کے جو باؤ دستار سے معلوم نہیں ہوتا, میں ٹوپیاں دیکھ کے میں نے تسلیم نہیں کیا. میں اللہ کا شکر ہے تو پھر میں اور اگر تو گھر میں بھی جگہ نہیں دیتا. بھائی آصف رضا شفیع یوں تو یاد میں جانے اور پہچانے گئے. آج بھی اس شخص جیسا نقیب نہیں ہے. صاحب کہہ سکتے ہیں نا وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. نور بھائی اس یہ شخص سال میں 8 بار بغداد بن کے آیا.
یہ اس لیے آپ مبارکباد کے لائق ہے کہ ایسے قلندر نے آپ کے علاقے میں سانس لی ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے کی خبر بغداد والے کو رہتی ہے، ایک ایک لمحے کی خبر۔ اللہ تعالیٰ بھائی آصف رضا سیفی کے ذریعے ہم سب کو بھی بغداد والے کے فیضان زمان نوال فرمائے۔ یقین کریں میں تو وہ آدمی ہوں جناب جو منہ پہ گالی بک جاتا ہے، ہاں بہت، میں اس معاملے میں نے اس شخص کو جب دنیا پروگرام تلاش کر رہی تھی نا، جلسے ڈھونڈ کے جا رہے تھے لوگ، میں نے گلیوں میں جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ یہ چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے، تک فرما دیا جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا میں گزاری ہوں میں اور آپ کا سوچ سکتے ہیں، دعائیں کیا کرو اللہ سے، دعائیں، بلڈنگوں میں ٹھہرنا رہتا ہے، ایسی جو اس بستی کی سب سے بہتر بلڈنگ ہے۔ ابھی آپ نے سنا قرآن کی تعلیم ہندوستان کو قرآن کی آنے والی شخصیت کے ساتھ میں امید کرتا ہوں اور یہ میری تمنا ہے کہ جس طرح نعت والوں کو نوازا جاتا ہے، تقریر والوں کو نوازا جاتا ہے، اسی طرح قرآن والوں کو نوازا جانا چاہتا ہے۔ پیسہ آتے دیکھا تو ہوش سوال کے یہی خواب دیکھا کہ نعت پڑھنی سیکھ جاؤ، کسی بزنس کی ضرورت نہیں، پیسے نے پیدا کیا۔ میں سچ نعت قرآن پڑھنے والے درست اتنے نہیں ہیں جتنے نعت پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں نعت کا لگی ہے، نعت ہمارا ایمان ہے، لیکن ذرا سچ بتا، جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ابو بکر نے لوگوں کے پتھر کھائے ہیں، سنا کر کے نبی کے صحابہ نے خون بہایا ہو، اس کا بھی اپنا کوئی مقام۔ آج قرآن کی محبت دلوں سے چلی گئی یار، سچ بتاتا ہوں قرآن کب کھلتا تب قرآن کھلتا ہے، جب گھر میں جنات آ جائیں تب قرآن کھلتا ہے، جب تیجے کی بات آتی ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، تک جاتی ہے نہ حالت میں تب قرآن کھولا جاتا ہے۔ اللہ میں آسانی کرنے والی کتاب ہے، قرآن جنات بھگانے والی کتاب ہے، بخشش والی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لہجے اپنی جگہ، آواز اپنی جگہ، اگر آواز میں آج بھی سمندر جائے تو مچھلیاں سننے کے لیے سوکھے میں نکل آئے۔ محفل ملی ہے، یہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک قرآن نہیں سنے گی، اور یہ پیغام آپ کے اس چھوٹی سی بستی کے اس بڑے جلسے سے جانا چاہیے۔ کا نام آصف رضا سیفی ہے،
ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، عرض ہے میری طرف سے، خطیب کے بعد شاعر، شاعر کے بعد خطیب، پھر خطیب کے بعد شاعر، پھر شاعر کے بعد خطیب، شامل کرو، پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، اور جتنا پیسہ تقریر و نعت پہ لٹاتے ہو اتنا پیسہ قرآن والوں کو دیا کرو، تاکہ تیرے میرے بچے صرف یہ نہ سوچیں اچھے لہجے والے امیر ہوتے ہیں، یہ ذہن میں ڈال دو جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی امیر ہوا کرتے ہیں، یہ بھی فکر پیدا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو سننا اور زور سے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ وہ بھائی ضروری ہے آج آصف بھائی بیٹھے پیغام کے طور پہ کچھ باتیں، جلسہ تو مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، ایک روحانیت تھی نور مجسم صاحب جب پڑھ رہے تھے جی چاہتا، اور میں ایک صاحب تقریب میں کہہ رہے تھے عجیب مسئلہ، ہمیں تو ناصر بھی ایسے ایسے میں تو کہتا ہوں ناصر ہاں مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن مانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، کہتا یار نعت خوانی ہو رہی ہے، لوگ یہ کتنا دیوانے سے ہو جاتے ہیں، میں نے کہا یہی تو رنگ ہے حضور کی نعت کا، فرمایا گیا حضور کا ایسے ذکر کرو کہ دیکھنے والے دیوانہ کہیں، نعت اور پھر بھی بندہ ذات میں ڈھولے، نعت ہو تو پھر بات ان کی ہو اور دل کو مدے خزرہ پہ گھوم رہا، مجھے کئی بار لوگوں نے کہا یہ تو بڑا اپنا تھوڑا سا کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں کچھ سمجھتا نہیں، بڑے مولویوں کو یہ دیکھا نہیں، لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم نعت پڑھو نا تو سارے رتبے دھرے رہ جاتے ہیں، دھرے رہ جاتے ہیں، سارے کی غلامی کرو تو بات نہیں جگہ جو میں سچ بتاؤں کچھ کبھی کبھی کلام ایسے ہوتے ہیں جس میں واقعی دل کو بڑے خزرات کے آنے مارے جاتے ہیں، ڈھاکہ تعالیٰ میں ہمیں اے رضا تیرے دیکھ پتا چلا بمشکل وہ نظر تو آیا، یہ نفوذ کیسا پایا، یہ نفوذ کیسا پایا، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے میرے سامنے، میں چاہتا ہوں میں بھی کچھ باتیں آپ سے کہتا ہوں، بہت غور سے سننا، جب تذکرہ قرآن میں ملے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا شوق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو یہ المیہ آ گیا، باپ کا تم نکل رہا ہوگا تو بیٹا اس لائق نہیں ہوتا جو وہاں پہ باپ کی جسم کے پاس چار بھائی کے پاس چندہ کا سنا نہیں ہوتا، بات آتی ہے نا تو اس کے لیے دیکھنے نہیں آتے، ہم جانتے تک نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے، آپ غفلت میں یہ سوچ رکھا ہے اگر بلا لیں گے دو چار پارے پڑھ دیں گے، ہم اتنے غریب ہیں، میں کہتا ہوں غریب وہ نہیں جس کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس ابا مرتا ہے نا تماشے بنا لیے، مجھے فون کر کے کہتے ہیں کچھ پارے ہیں پڑے ہوئے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ پارے ہیں پڑے ہوئے، کیوں؟ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اشارے سے بات کرنا ہے بھائی، میں اپنے بتانا حضرات جہاں ابا کا انتقال ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، خطرہ قرآن پڑھوا دیا، کتنے
کا ثواب پہنچا. کہتا ہے اگر اسے اٹھنے کی اجازت دی جائے کہتا قسم سے 7 بار. میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے بہت غور سے سنیں. کرنے کے بعد کوئی قرآن پڑھے اپنی قاری بنا دو. ایک بیٹے کو دین دے دو تاکہ جب مرو تو بے بسی کی موت نہ مرو, مفلسی کی موت نہ مرو. اگر روح اٹکنے لگے تیرا بیٹا قرآن پڑھتے سنا. تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے جتنا موٹا لفافہ ہوگا اتنا بڑا پیر آ سکتا ہے, جتنا زیادہ نذرانہ ہوگا اتنا بڑا آقا آ سکتا ہے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو مجھے فون کر کے کہے حماد یار آ جا, میں نے تجھے جلسے میں بلایا تھا, اتنا نذرانہ دیا تھا, آج باپ کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ پڑھا جا. ہو سکتا کہ میں چل کے آ جاؤں, نماز جنازہ بھی پڑھا دوں, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اگر جنازے میں تیرا باپ لیٹا ہو, مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا ہو, تو بتا جو درد باپ کا بیٹے کے دل میں ہو سکتا ہے وہ کسی کے پیر کے دل میں ہو سکتا ہے یا کسی مولوی کے دل میں ہو سکتا ہے. میں بھی آؤں گا, یہ سوچ کے پڑھا کے چلا جاؤں گا یار کمیٹی والے تھے, اچھا کھلایا تھا, اچھا پلایا تھا, اللہ اکبر یہ کہہ کے نماز جنازہ پڑھا دی. نہ میری آنکھ میں آنسو, نہ دل میں احساس ہے, نہ طبیعت میں درد ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. مگر سن اس کے برعکس اگر مصلی پہ باپ کھڑا ہے یا مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے, جنازے پہ باپ لیٹا ہے, اس کی آنکھ میں آنسو آئے گے, خیال آئے گا یا اللہ یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کر کے مجھے قرآن پڑھایا تھا, یا رب یہ وہ لیٹا ہے جس نے کپڑوں پر پیبند لگائے تھے لیکن مجھے قرآن سکھایا ہے, یا اللہ یہ وہ لیٹا ہے جس نے مجھے مدرسے چھوڑ کے لوگوں کی گالیاں کھا کے مزدوری کی تھی, لوگوں کے تانے سن کر کے مزدوریاں کی تھی. اے میرے مالک جس نے پورا حافظ بنایا مجھ سے اجرت نہیں مانگی, قرآن کا قاری بنایا مجھ سے قیمت نہیں مانگی. اے میرے اللہ یہ جنازے میں آ گیا ہے, اب میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں میرے مالک قرآن کے صدقے میں اس کی مغفرت کر دے. جب یہ کہے گا دل میں درد ہوگا, لہجوں میں اداسی ہوگی, آنسوؤں میں غم ہوگا, جب یہ پلک سے لپٹ کر کے یہ رخسار دکھائے گے خدا کی رحمتیں کہے گی او بندے بس کر دے, نماز بعد میں مکمل ہوگی, اس کے گناہوں کو میں نے پہلے بخش ڈالا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, تاجدار مدینہ کانفرنس. اللہ پڑھاؤ قرآن بچوں کو, پڑھاؤ. بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. وقت کافی ہو چکا, میں بہت کم وقت میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے معلوم ہے جتنے آئے ہیں نا یہ سارے بزنس مین نہیں, اس میں کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں صبح کو جا کر کے بچوں کے لیے حلال روزی کمانی ہے. میں جانتا ہوں اس میں کتنے ایسے ہوں گے کہ اگر نہ گئے تو کل شاید بچوں کو چٹنی سے کھلانی پڑے. بھائی اللہ توفیق دے تو جلد سے صحیح وقت سے شروع کر کے صحیح وقت پہ مکمل کر لیا. میں سرکار تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا, جب سرکار تاج الشریعہ ہم لوگوں کو بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, لوگ ملنے آتے تھے تو یوسف بھائی کہتے تھے حضرت کے کان میں کہ حضور کچھ لوگ ملنے آئے ہیں, مسافہ کرنا چاہتے ہیں. فرماتے تھے جلدی کرو. سنیں آج آصف بھائی لوگ پہلے اعلان کراتے ہیں ہم آ رہے ہیں, 8-10 گاڑی آگے پیچھے ہونی چاہیے, 1500 لوگ نعرے والے والے, مطلب اپنا وقت تو کر ہی نہیں برباد اور 1500 کا ٹائم خراب کرنا ہے. تو جب کہا جاتا تھا حضور کچھ لوگ مسافہ کرنا چاہتے ہیں, کہتے تھے جلدی کرو مسافہ ہو جائے سب کا. کوئی بچا جی نہیں, لوگ گئے کہ ہیں, اگلا سوال ہوتا لوگ گئے کہ ہیں. حضور کھڑے ہیں جلال میں آتے فرماتے اب کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی کشمیر کی بات ہے, جاؤ مسافہ ہو گیا, اب جا کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو. یہ ہے اللہ والے, جاؤ جا کے حلال روزی تلاش کرو. ضروری یہ نہیں ہے 4 بجے تک جلسہ ہو,
ضروری یہ ہے بھلے جلسہ 12 بجے مکمل ہو جائے لیکن کسی بچے کے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو میں بہت کم وقت میں بات سمیٹتا ہوں، آپ نے اتنے کم وقت کے لیے ہندوستان کی ساری کریم اکٹھا کر دیا، اور کیوں نہ ہو، بہت بڑی شخصیت آپ کی تیار میں رہتی ہے، بھائی آصف رضا صاحب، مجھے یقین ہے یہ جسے ایک بار آواز دے دیں گے وہ بے چونو چلا چلا آئے۔ کل تک یہ ہمارے لیے نقیب تھے لیکن آج یہ ہمارے لیے بغداد والے کا قلندر ہے، یہ سچی بات ہے، ورنہ میں کئی نقیبوں کو منہ بھی نہیں لگا، یہ قلندر ہے اور سچائی ہے، سچائی ہے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے ایک ایک جملہ نفعت اللہ ہوتا ہے، ایک ایک جملہ جسے جانتے ہیں اس کی تعریف نہیں کرتے، جس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں بس اتنی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ عاشق بھائی کو عمر خضر عطا فرمائے۔ بس میری بات سنیں، قرآن کے قریب آئے، دور ہو گئے ہوں قرآن سے، میت کے لیے قرآن میں آج نا بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولو یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کی؟ سر ہلا رہے ذرا بول دیں، باقی کی ذمہ داری کمیٹی والے اٹھا رہے ہیں، تھوڑی سی آپ اٹھائیں اور بتائیں شادی ہوتی ہے بیٹیوں کی؟ کچھ جگہوں پہ میں نے یہ رسم دیکھ لی، کچھ جگہوں پہ 7 دن سے چولہا گرم ہو جاتا، شادی کے 7 دن پہلے یعنی نکاح سے 7 دن پہلے چولہے میں آگ لگ جاتی ہے، گیت والی آ رہی ہے، پرمر والی آ رہی ہے، کلر والی آ رہی ہے، رنگ والی آ رہی ہے، 3 دن رہ گئے اٹھن والی آ رہی ہے، مطلب پھر جب آتی ہے شادی والی رات اب ڈی جے والے آ رہے ہیں، ڈانس والی آ رہی ہے، تماشے والی آ رہی ہے، صبح کو ایک ایک خرافات ہو رہی ہے، ابھی بارات دروازے پہ نہیں آئی ہے، استقبال کا انتظام ہو رہا ہے بارات کا۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بارات کے ویلکم کے لیے وہ تماشا بن کر کے دروازے پہ کھڑی ہے، دولہا آئے گا تو استقبال کیا جائے گا، کتنی بڑی بے غیرتی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ایک سنت کے لیے کتنی خرافاتوں کو ہم نے جنم دیا، ایک سنت کے لیے کتنے تماشوں کو ہم نے جنم دیا۔ جس گھر میں پہلے بیٹیاں جایا کرتی تھی 3 دن پہلے صفے ماتم بھی جایا کرتی تھی کہ آج گھر سے بیٹی جا رہی ہے، آج کے بعد اس گھر میں بیٹی مالکانہ حق لے کے نہیں آئے گی، یہ سوچ کے باپ رویا کرتا تھا، بھائی دیواروں سے لپٹ کے روتے تھے، ہمیشہ پیار کرنے والی بہن جا رہی ہے، لیکن آگ لگے معاشرے کو، ہم اتنے کئی گزرے ہو گئے، کل تک جن گھروں میں بیٹیوں کی جدائی پہ آنسو رہا کرتے تھے آج اس بیٹی کی رخصتی پر ڈی جے بج رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، بھائی ڈانس کر رہا ہے، وہ حیا کر صرف بیٹی نہیں جا رہی ہے، خدا کی رحمت جانے والی ہے، خدا کی رحمت جانے والی ہے، برکت کا باعث جانے والی ہے، جس کے آنسوؤں کے صدقے میں خدا روٹیاں دیتا تھا وہ بیٹی جا رہی ہے، جس کے آنچل کے صدقے میں خدا برکتیں دیتا تھا آج وہ جا رہی ہے۔ میں نے کئی باپوں کو روتے دیکھا اور کہتے سنا ہے جب سے بیٹی گئی ہے برکتیں چلی گئی ہے، جب سے بیٹی گئی ہے رحمتیں چلی گئی ہے، تو ڈی جے نہ بجا تماشا نہ کر، بیٹی جا رہی ہے، مصلی بچھا دے، تو نہیں جانتا ہے کل جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر میں اسے روٹی کیسے ملے گی، عزت سے ملے گی یا ٹھوکر کھا کے ملے گی، تجھے نہیں پتا ہے کل کے بعد اس بیٹی کو کوئی بیٹی کہہ کے آواز دے گا کہ نہیں، کوئی اپنا کہے گا کہ نہیں، تو نہیں جانتا ہے، اگر نہیں پتا ہے تو ڈی جے نہ بجا، مصلی بچھا دے اور رو کے کہہ دے یا اللہ یہ بیٹی رخصت نہیں کر رہا ہوں، میں تیری رحمت کے سائے میں عطا کر رہا ہوں۔ اتنے کئی گزرے لوگ ہیں، بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ڈی جے بج رہا ہے، بھائی ڈانس کر رہا ہے، بالکل ہی غیرت اٹھا کے رکھ دیا میں نے، پوری رات ڈی جے بجا، پوری رات۔ میں بڑی بات سمجھتا ہوں بیٹی کو اپنے آپ سے جاتا، ابھی میری بیٹی کی عمر تقریباً 3 سال ہے، صبح سے شام تک 7-8 فون کرتی ہے، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اس بیٹی کو رخصت کرنا پڑے گا آج ہی سے ٹوٹ جاتا ہے، آج ہی ٹوٹ جاتا ہوں کہ اتنی یہ بیٹیاں چلی جائیں گی۔ سوچو تو صحیح یار، تم کر کیا رہے ہو جس بیٹی کو بنا خرچ کے پالا تم نے، بنا اجرت کے 18 سال جس کے سر سے تم نے دوپٹہ نہیں اترنے دیا،
22 سال تک بنا لالچ کے جسے روٹی کھلا کے پال کے جوان کیا، اسے 1 منٹ میں کسی کے حوالے کر دیا۔ 1 منٹ۔ جانتے ہو میں حضور سے یہ شواہد میں صاحب کرنا، بڑی اچھی بات انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے کہی۔ کہنے لگے جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تو میرے والد کو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹیاں تو سبھی کی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگے انہوں نے جملہ کہا تھا، کہنے لگے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بیٹیاں پرائے گھر جا رہی ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بیٹی سے میرا حق ختم ہو گیا۔ آج بیٹی سے میرا حق ختم ہو گیا۔ یہ تھے حساس لوگ جن کے سینوں میں احساس تھا، مر گیا احساس، ذلیل ہو گئے۔ خوشی ہوتی ہے بیٹیوں کی جانے پر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 10 بچے بھی تیرے گھر میں آ جائیں، 4 بیویاں کر کے لے آ، جو ایک بہن سے گھر میں رونق رہتی ہے نا، وہ 4 بیویوں سے گھر میں رونق نہیں ہو سکتی۔ بات کام کھا کے سنو، کتنے کام ہم نے کیے ڈی جے بجا صبح اور پھر اس کے بعد خدا کے رات، اگر یہ رسمیں تمہاری طرف ہو تو آگ لگا دو رسموں کو۔ برات کے استقبال کے لیے، دولہا کے استقبال کے لیے، ہمارے پریوار کی بیٹیاں سج سج کے دوپٹے گھروں میں ڈال کے دروازوں پہ میٹھا لے کر کے برات کا استقبال، دولہا کا استقبال ویلکم کرنا ہے، آگ لگے سے ویلکم۔ یار مردوں کے استقبال کے لیے مرد ہوتے، لیکن رسمیں آ رہی ہیں کہ عورتیں کر رہی ہیں، لڑکیاں کر رہی ہیں استقبال، بالکل غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ پھر پورے گاؤں میں بارات چڑھتی ہے، پھر کھاتے ہارے گدھوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹتے، آدھا کھاتے آدھا پھینک دیتے۔ پھر باری آتی ہے نکاح کی، تو لڑکی کا باپ کیا کہتا ہے؟ آؤ لگا 4-5 سو میں بیٹھو ذرا نکاح ہو جاؤ۔ ایسا لگتا ہے نکاح صرف سے کوئی کام ہو، اصل کام تو برات کا۔ لڑکے کا باپ کہتا اس وقت تک کسی کو کھانا مت دینا جب تک برات ساتھ میں گھوم نہ لے۔ کوئی بغیرت یہ نہیں کہتا اس وقت تک کسی کو لقمہ مت دینا جب تک کہ ہر بندہ نکاح کی سنت اور اس کے نکاح کی محفل میں شریک نہ ہو۔ یہ کوئی نہیں ہے، برات چڑھانے کے لیے شریک ہے، نکاح کے لیے شریک ہے۔ نکاح ہو گیا، 4-5 بیٹھ گئے بدقسمتی سے غریب، پھر ایسے کرتے جیسے کسی نے پھانسی لگا رکھا، جلدی چلو چلو تماشا۔ جب جہیز بھر گیا، بیٹی گاڑی میں بیٹھنے چلی، تب لایا گیا قرآن، پھر قرآن لایا گیا۔ رکو جی، یہ پکڑو، یہ کیا؟ یہ قرآن ہے، کدھر؟ اس کے سر پہ رکھو۔ ہم بیٹی کو قرآن کے سائے میں روشن کر رہے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میری تقریر کبھی یار کو بے چین کرتی ہے، سبق کیا ہے وہی کہتا مجھے دل پر گزرتی ہے۔ پھر قرآن لایا جاتا ہے اور بیٹی کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اس طرح سایہ بنا کر کہ بیٹی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ جب بیٹی کے سر پہ قرآن لایا جاتا ہے، پھر قرآن چیخ کے کہتا ہے زانی کو 7 دن سے گیت ہو رہے تھے، تب تمہیں میری یاد نہیں آئی، تیرے گھر کے اندر تماشے ہوتے رہے، تب تجھے میں یاد نہیں آیا، جب تیرے گھر میں ڈی جے بجتا رہا تب میں کہاں تھا، جب تیرے گھر کے اندر سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جاتا رہا تب میں کہاں تھا، جب ایک ویلکم کے نام پر بیٹیوں کی سن کا جنازہ نکالا گیا تب میں کہاں موجود تھا، جب جہیز کے نام پر غریب کا کلیجہ نکالا گیا تب میں کہاں تھا۔ سارے تماشے ہونے کے بعد اب تجھے میری یاد آئی ہے اور میں کہتا ہوں یار بیٹیوں کو بھلے سر پہ قرآن رکھ دو، سینے میں قرآن رکھ دو تاکہ یہ جائے تو اس کے قدم کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں برسنی شروع کی۔ اس سے پہلے کہ سر پہ رکھنا پڑے، سر کا رکھا ہوا قرآن کوئی کام نہیں آئے، دل میں اترا ہوا قرآن کام۔ کئی بار نا ہم بیٹیوں کو پڑھانے نہیں چاہتے، پڑھائیں گے تو MBBS بنائیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ یہ 2 طبقے ہیں، ایسے لوگ جو MBBS تک پڑھاتے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو، جو بالکل نہیں پڑھاتے وہ سوچتے پڑھا کے فائدہ کیا، بیٹی تو پرایا گھر ہے۔ 2 باتیں، ایک بات یاد آ گئی پرایا گھر، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان چیزوں کو،
جب بیٹی باپ کے گھر رہتی ہے تو باپ کہتا پرایا بھائی، اور جب سسرال چلی جاتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں کہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ اس بیٹی کو اپنا گھر کس نے دیا؟ خود مجھے بتاؤ۔ ہمیں اگر سسرال والے یہ کہتے ہیں اپنے گھر جا تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پلی بڑی، جس گھر میں بچپن کی یادیں، جوانی کے چڑھتے ہوئے دنوں کی یادگاریں موجود ہیں، جہاں کھلونے جھولے بچپن میں اس نے دیکھے، اسی گھر والے لوگ اگر کہیں پرایا گھر ہے تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ خود سوچا کرو، کبھی بیٹی کے سامنے یہ مت کہنا کہ پرایا گھر ہے، کبھی مت کہنا۔ یہ بیٹی ہے جس کو اسلام نے ڈبل حصہ دیا، ڈبل حصہ دیا ہے اسلام نے۔ باپ کی جائیداد میں بھی حصہ ہے، شوہر کی جائیداد میں۔ مرد کو ایک گھر دیا، عورت کو 2 گھر دیے، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں پرایا گھر نہیں۔ یہ سوچ کے بیٹی نہیں پڑھائی گئی کہ یہ پرائے گھر چلی جائے گی، ہمیں کیا دیا؟ یاد رکھ، بیٹے پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے گا، تو بیٹی پہ اس لیے 10,000 لگا دیا کر کہ یہ آخرت میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ یاد رکھنا، بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹی آخرت کا سہارا ہوتا ہے۔ آج میرا بیٹیاں مضمون ہے، ظلم نہ کرنا، پڑھاؤ انہیں قرآن، پڑھاؤ انہیں دین، سکھاؤ انہیں شریعت، ان کے سینوں میں قرآن اتار تھا۔ اگر بنا قرآن والی لاؤ گے تو تم کچوچا شریف میں 7 سمندروں میں نہلا دو، بھوت نہیں اترے گا، اس لیے کہ اترتا ان کا جن پہ چڑھا ہوتا ہے، جو خود بھوت نہیں ہوتی ہے وہ کبھی اترا نہیں۔